اور اس کا 19واں باب ہے جس کو سٹڈی کریں گے اور کوشش کریں گے 17، 18 اور 19 یہ دونوں چیپٹرز 17 اور 18 بابل کے تعلق سے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے 16واں چیپٹر تھا جس کو سٹڈی کیا، اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ خدا کے قہر کے غضب کے پیالے تھے جو زمین پر انڈیلے گئے، اور جب یہ پیالے انڈیلے گئے تو بہت سی آفتیں زمین پر آئیں۔ پہلے نے جب اپنا پیالہ زمین پر الٹا تو آدمیوں کو ایک تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا تھا۔ دوسرے نے اپنا پیالہ الٹا تو سمندر کا پانی خون بن گیا، مردے کا سا خون بن گیا۔ تیسری آفت یہ تھی کہ دریاؤں، چشموں، نہروں کا پانی جو پینے والا پانی ہے وہ خون بن گیا۔ چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا، اتنی ہیٹ ہو گئی کہ لوگ سورج کی گرمی سے جھلس گئے۔ پانچویں نے اپنا پیالہ حیوان کی بادشاہی پر الٹا تو لکھا ہوا ہے کہ اندھیرا چھا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی مصر کے ملک کے اندر جب آفتیں آئیں تو اسی طرح کی آفات آئی تھی، بہت سے لوگ مارے گئے، لیکن یہاں پر اندھیرا چھا گیا اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے۔ لیکن ایک پوائنٹ ہم نے کل نوٹ کیا، اتنی آفتوں کے باوجود یہاں پر لکھا ہوا ہے 11 آیت میں اور 9 آیت میں کہ ان سب آفتوں پر جو خدا اختیار رکھتا ہے توبہ نہ کی، اس خدا کی نسبت کفر بک رہے تھے اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے۔ 11 آیت میں لکھا ہے اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی۔ میں نے کئی آیتیں آپ کو کل پڑھ کر بتائیں، نوٹ بھی ہم نے کی آموس کی کتاب میں سے۔ خدا کہتا ہے میں نے یہ آفت بھیجی مگر پھر بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے، میں نے تم پر یہ بھیجا پھر بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ اس کا مطلب ہے یہ ججمنٹس بھیجنے کا بھی خدا کا ایک مقصد ہے کہ لوگ اس کی طرف رجوع لائیں اور توبہ کریں، اور جب لوگ توبہ نہیں کرتے تو جس مقصد کے لیے خدا وہ آفتیں بھیجتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، لوگ دکھ اٹھاتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے چھٹے نے اپنا پیالہ دریا فرات پر الٹ دیا، اس کا پانی سوکھ گیا۔ اب دریاؤں کا پانی سوکھ جانا یہ بھی خدا کے قہر کا ایک پیالہ ہے جو الٹایا گیا اور دریا کا پانی سوکھ گیا۔ اس کے رزلٹ میں مشرق سے آنے والے بادشاہ تھے جن کے لیے رستہ کلیئر ہو گیا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جنگیں ایسے نہیں ہوتی، ناپاک روحیں ہیں جو نکلتی ہیں اور لوگوں کو انفلوئنس کرتی ہیں، مائل کرتی ہیں، ترغیب دیتی ہیں، جس کے نتیجہ میں لوگ جنگوں میں جاتے ہیں۔ 16 باب کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ 13 آیت، پھر میں نے اژدہا کے منہ سے، اس حیوان کے منہ سے اور جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھیں۔ یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہی بلا وجہ ہی ایک ملک دوسرے کے خلاف جنگ شروع کر دیتا، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ انفیکٹ ابلیس کے زیر اثر وہ فرما روا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ 17 آیت میں لکھا 7ویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا، بجلیاں، آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ہیں ایسا بڑا بھونچال پہلے نہیں آیا تھا، اور من بھر کے اولے لوگوں پر آسمان سے گر رہے تھے، اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا۔ یہ تھا 16واں چیپٹر جو ہم نے کل سٹڈی کیا تھا۔ آج 17واں باب ہے۔ سترواں باب ہے بابل کے حوالے سے۔
یہاں پر لکھا ہے ان ساتوں فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی مے سے متوالے ہو گئے تھے۔ فرشتے نے اس سے کہا ادھر آ، میں تجھے وہ بڑی کسبی اور اس کی سزا دکھاؤں، اور اس کے بعد وہ اسے وہ دکھاتا ہے۔ ایک عورت کی یہ صورت میں ہے اور حیوان کے اوپر یہ عورت بیٹھی ہوئی اس کو نظر آتی ہے۔ تیسری آیت لکھا پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا، وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا، جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ عورت سوار کس پر ہے؟ حیوان کے اوپر۔ حیوان کون سا ہے یہ؟ میرے خیال میں یہ سیم حیوان ہے جو مکاشفہ 13 باب کے اندر، جس کو ہم آلریڈی اینڈ ٹائم کی آخری جو بادشاہی ہے، جس کو مخالف مسیح کی بادشاہی کہا جاتا ہے، یہ حیوان وہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں۔ جو 13 باب کی پہلی آیت میں، اگر آپ 13 باب کی پہلی آیت کھول کر دیکھیں تو وہاں پر پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ حیوان کیسا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، ڈسٹنکشن کیا ہے، پڑھیں۔ سات سر اور 10 سینگ تھے۔ یہ بھی ایک حیوان جس کے جو کرمزی رنگ کا ہے، جس کے اوپر یہ سوار ہے، جس پر کفر کے نام لکھے ہوئے ہیں، لپا ہوا ہے کفر کے ناموں سے، اس کے بھی 7 سر اور 10 سینگ ہیں۔ اٹ مینز یہ وہی حیوان ہے جو مکاشفہ 13 باب میں ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں، جو اینٹی کرائسٹ ہے، جو مخالف مسیح ہے۔ سو مخالف مسیح کے اوپر یہ عورت سوار ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے یہ عورت ارغوانی 4 آیت میں، اور کرمزی لباس پہنے ہوئے تھی، سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز بڑا شہر بابل، قصبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو عورت ہے جس کو آج ہم سٹڈی کرنے لگے ہیں، یہ بابل ہے، اور اس کے اوپر نام کیا لکھا ہوا تھا؟ بڑا شہر، بڑا شہر بابل، یہ اس کا نام ہے، قصبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ 6 آیت، اس عورت کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ کرتی کیا ہے تو لکھا ہے میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا، اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ اس فرشتہ نے مجھ سے کہا تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں اس عورت، اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے، جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں، تجھے بھید بتاتا ہوں۔ بابل کے بارے میں جیسے میں کل بتا رہا تھا، سب سے پہلا مینشن کہاں پر ہے؟ پیدائش کی کتاب میں۔ پیدائش کی کتاب میں اگر آپ اس کو کھول کر دیکھیں تو وہاں پر نمرود تھا جو سب سے پہلے اس کا ہیڈ ہوا، اس کا لیڈر ہوا، اور یہ آدم کا گریٹ گرینڈ سن تھا، یعنی پڑپوتا کا ہے۔ یہ آدم سے اتنا زیادہ دور نہیں تھا۔ بابل ویسے بعد میں ایک بڑا شہر بھی مشہور ہوا۔ یہ کہاں پر تھا؟ عراق کے اندر، دجلہ اور فرات کے کنارے بابل کا شہر تھا۔ کون سا فیمس بادشاہ ہے جو بابل کے اندر رہتا تھا؟
ہاں بیلشدر بعد میں اس کا بیٹا تھا، لیکن پہلا بادشاہ نبوکدنضر تھا، نبوکدنضر بعد میں بیلشدر. لیکن اس سے بھی پہلے یہ نمرود تھا جس نے اس شہر کو اسٹیبلش کیا. اب نمرود کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی اسٹڈی کی ہے. یہ شکاری سورما تھا 10 باب کے اندر. اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں بابل سے ہوئی. اٹ مینس ہی واز اے کنگ. اور یہ آنے والے مخالف مسیح کی ایک ٹائپ ہے. اب ہوا یہ کہ نمرود کی بیوی، اس کا نام تھا سمراس. میرے خیال میں ہم نے پیدائش کی کتاب جب پڑھی تھی تو اس کو اسٹڈی کیا تھا. اس نے کلیم کیا کہ ایک اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام اس نے کیا رکھا تھا؟ تموس. یاد ہے؟ سمراس، اس کی بیوی کا نام تھا نمرود. نمرود کی بیوی کا نام تھا سمراس. ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا تیموس. کلیئر ہے؟ اب جدھر جانے لگا ہوں میرے خیال میں آلریڈی آپ اس کو اسٹڈی کر چکے ہیں، میں سمپلی اس کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں. اس نے یہ کلیم کیا کہ یہ تیموس معجزانہ طور پر پیدا ہوا ہے، اور ان کا جو سمبل تھا وہ یہ تھا کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے، اور یہ ماں بیٹے کے ریلیجن کے نام سے مشہور تھا. پھر یہ تیموس بڑا ہوا تو کسی جنگلی جانور نے اس کو مار ڈالا، زخمی ہو گیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ مر گیا تھا اور یہ زندہ ہو گیا. دیٹ واز دا اسٹوری جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ماں اور بیٹے کا ریلیجن مشہور تھا، اور یہی تھا بابلی مذہب جس کو کہتے تھے. اور اس کی جو کنعان ملک جہاں پر اسرائیلی بعد میں آ کر آباد ہوئے، اس کا جو کنعانی نام تھا وہ بال تھا. اب بال کا ذکر آپ اکثر پڑھتے ہیں. اگر یہ ہوا خدا ہے تو اس کو چن لو، ایلیا نے کہا. اگر بال خدا ہے، دیوتا ہے، تو اس کے پیرو ہو جاؤ. بال بیسیکلی یہ وہی تھا. اب مسیحیت کے آنے سے بہت پہلے یہ بابلی مذہب رائج تھا. بت پرستی ہو رہی تھی، لوگ اس کا بت بناتے، اور بیبلونین جو ریلیجن تھا اس کو لوگ فالو کر رہے تھے. یہ یاد آیا کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اسٹڈی کیا تھا. سیم تھنگ. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ بابل بیسیکلی دنیا کے 2 سسٹم ہیں، جھوٹے مذہب ہیں جن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. خدا کے کلام کے اندر کئی جگہوں پر اس کا ذکر بھی موجود ہے. خدا کہتا ہے کہ تم تموز کے لیے تمہاری خواتین جو ہیں وہ روٹیاں پکاتی ہیں. یہ حوالہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو پڑھ کر بتا سکتا ہوں. 17واں باب 2-3 بیسیکلی ریفرنس ہیں. تو اس کا ذکر پیدائش کی کتاب اس کے 11 باب کے اندر ہے. آپ کو یاد ہے کون سی وہ جگہ تھی جہاں پر انہوں نے ایک برج بنایا اور جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے؟ دیٹ واز بابل. وہیں پر زبانوں کا اختلاف ہوا اور لوگ اکٹھے تھے. خدا نے دیکھا کہ اب یہ سارے لوگ اکٹھے ہیں، ان کی بولی ایک ہے، سو جو بھی یہ کریں گے یہ ان سے چھوٹے گا نہیں. سو بیسیکلی جو جھوٹے مذاہب ہیں ان کی ابتدا اس جگہ سے ہوئی ہے.
آرگنائزڈ بت پرستی اس کو کہا جاتا ہے. میں صرف آپ کو جہاں جہاں تموز کا ذکر ہے وہ حوالے بتانا چاہتا ہوں. یہ لکھا ہوا کہ بیبلونین ریلیجن تھا، اس کی بنیاد نمرود کی بیوی نے ڈالی، جس کا جو ہوا دا گریٹ گرینڈ سن آف نوح، اس کی بیوی کا نام تھا سیمرامس، اور وہ ہائی پریسٹ تھی بت کی. یہ تھی بیسیکلی سردار کائنہ. اس کا مطلب جڑ یہ تھی بیسیکلی اس پورے مذہب کی بنیاد رکھنے والی. She gave birth to a son whom she claimed was conceived miraculously. اس نے کہا کہ یہ جو میرا بیٹا تموز پیدا ہوا ہے یہ معجزانہ طور پر پیدا ہوا ہے، جیسے خداوند یسوع پیدا ہوا ہے. یہ لگتا ہے مجھے اس کی کاپی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور تموز جو تھا اس کو نجات دہندہ مانا جاتا. اس کے بعد تموز جو ہے he was killed by a wild beast، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کتنے دن رکھا، کتنے 40 دن تک اس پر روتے رہے، ماتم کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے کلیم کیا کہ یہ زندہ ہو گیا. that was the thing. اب بال جو تھا وہ لوکل کنانی بیبلونین تموز کا نام ہے. جو بابل کا تموز ہے، بال کنان کے ایریا میں اس کا لوکل نام تھا. اوکے. حزقیل 8واں باب اور 14 آیت تموز کا ذکر بائبل مقدس کرتی ہے. پڑھیں اس کو، حزقیل 8 باب کی 14 آیت. عورتیں، اب حزقیل کو خدا رویا دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے دیکھ اپنی بنی اسرائیل، اپنی قوم کے لوگوں کے کام دیکھ. وہ مجھے ہیکل کے اندر لے کر آیا اور وہاں پر اس نے دیکھا کہ عورتیں تموز کے لیے نوحہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں. کس کے لیے؟ خدا کے لیے نہیں، تموز کے لیے. تموز کیا تھا؟ دیوتا، جو بابلی ریلیجن کا ہے. اس کے بعد یرمیہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے. یرمیہ 7واں باب اور 18 ہے. جی 7واں باب 18 ہے، پڑھیں. تو آسمان کی ملکہ بھی اس کو کہا جاتا تھا، سمراس کو. سمراس کی ملکہ کے لیے وہ روٹیاں پکا رہی ہیں. اس کے بعد 17 اور 18 آیت پڑھیے. 44واں باب یرمیہ کی کتاب 17 آیت سے 19ویں آیت تک پڑھیں. جی لوگ کہہ رہے ہیں خدا کی پرستش کیا تو تنگ ہو گئے ہیں. پہلے ہم آسمان کی ملکہ کے لیے تپاون تپایا کرتے تھے تو اس وقت خوشحال تھے. دیکھیں لوگوں کی باتیں کیسی ہیں. اب میں تو کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ موسیٰ اوپر شریعت لینے گیا ہوا ہے، نیچے ہارون نے لوگ کے حوالے وہ کر کے گیا ہے. لوگوں نے کیا کہا پتہ نہیں موسیٰ کو کیا ہو گیا، 40 دن ہو گئے یہ آیا ہی نہیں، تو ہمارے لیے یہ بچڑا بنا اور تاکہ اس کی ہم پوجا کریں، اور ان دیوتاؤں کی جو ہمیں مصر میں جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، بچڑے کی پرستی شروع کر دی. اس کا مطلب بت پرستی اس قدر عام تھی کہ وہ ایزیلی ان باتوں کے اندر انوالو ہو جاتے تھے. آج کل ویسے میں نے دیکھا ہے ہمارے بہت سارے مسیح لوگ ہیں جو کئی ہندو دیوتاؤں کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں. بالمیک کا میں نے کئی گھروں کے اندر جا کر دیکھا ہے، خصوصاً فرنٹیئر کے اندر، جو اس کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں. گھر کے کئی کونے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جہاں پر موم بتیاں جلا رہے ہوتے ہیں. ایون مسیحوں کے گھروں کے اندر بھی اور کئی دیوتے ہیں جن کی وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی لگتا ہے بنی اسرائیل کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے
یہ آسمان کی ملکہ ہے جس کے لیے وہ کرتے ہیں، اور آسمان کی ملکہ یہ تھی. اوکے، ایک اور 44واں باب اور 25ویں آیت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آسمان کی ملکہ اور تموز کے لیے روٹیاں پکائی جا رہی ہیں، تپاون تپائے جا رہے ہیں. اٹ مینز یہ تھا وہ عالمگیر جھوٹا مذہب، بیبلونین ریلیجن، جو شروع سے چلا آ رہا ہے اور آخر میں جا کر یہ پھر پوری دنیا کے لوگوں کو یکجا کر دے. اور یہ ماں اور بیٹے کا ریلیجن ہے. اوکے، اس کے لیے دنیا کا نظام، دنیا کا ایک سسٹم ہے جو لوگوں کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے. اب سمجھ آتی ہے کیوں بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو اور نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. ابلیس کو اس جہان کا خدا کہا گیا ہے، جس کا اس دنیا پر ہولڈ ہے. اور دنیا اس نظام کے دو پہلو ہیں. یہ والا جو مکاشفہ 17 باب کے اندر ہم عورت کا پورا ذکر پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا مذہبی پہلو ہے. مکاشفہ 18 باب میں جو اس کا پہلو ہم دیکھیں گے وہ اس کا معاشی پہلو ہے. دو ہیں. مکاشفہ 17 باب یہ اس کا مذہبی ایلیمنٹ ہے، اور مکاشفہ 18 باب کے اندر یہ اس کا معاشی یا پیسے والا جو پہلو ہے وہ مکاشفہ 18 باب کے اندر ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کے نزدیک پیسہ ہی خدا ہے ان کا. یہ دنیا کے نظام کے ساتھ چلنا ہی سمجھ لیں وہی ان کا خدا ہے، اسی کی وہ پوجا کرتے ہیں. کئی لوگوں کے نزدیک بائبل کے اندر لکھا ان کا پیٹ ہی ان کا خدا ہے، اسی کو پوجتے ہیں کہ بس ہم نے بس کھانا پینا ہے، اچھا پہننا ہے، پیسہ ہے تو پھر سب کچھ ہے. ایسی باتیں سنی ہیں کبھی؟ پیسہ ہے تو پھر ہی سب کچھ ہے، پیسے سے ہی سارا کچھ چلتا ہے. یہ جو بابل کا نظام ہے، بڑا شہر، بڑا راز بابل، اس کے دو پہلو ہیں، مذہبی پہلو بھی ہے اور معاشی پہلو بھی ہے. یہ مل کر اینٹی کرائسٹ، مخالف مسیح کے اوپر یہ عورت سوار ہے اور یہ دنیا کو اپنی گرفت میں لیں گے. اب سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے یہ ہوگا کہ جو نمبر نہیں لیں گے وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، وہ کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، ان کا جینا محال ہو جائے گا. یہ ایک معاشی نظام ہے، معاشی سسٹم ہے جس کو یہ کنٹرول کریں گے. اور یہ عورت دیکھیں یہ حیران کن بات ہے. آیت نمبر 6 اگر آپ دیکھیں تو لکھا میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا. متوالا کیا ہوتا ہے؟ نشے میں آ جانا. اس کا مطلب اگر ان کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند ہے تو وہ جو صحیح خداوند یسوع کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں ان کو مارنا، ان کو ختم کرنا، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ سیٹسفائنگ چیز ہے. جھوٹے مذاہب کے لیے اور جو دنیا کا جھوٹا پیسے کے بیس پر معاشی نظام موجود ہے. یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں اپنا بھروسہ نہ تو دنیا پر رکھنا ہے اور نہ دنیا کے مال و دولت پر. ہم نے اگر ٹرسٹ کرنا ہے تو وہ خداوند اپنے خدا پر کرنا ہے، کیونکہ اس نظام پر اگر آپ ٹرسٹ کریں گے تو ایک دن یہ نظام تباہ و برباد ہونے والا ہے. خدا اس کو تباہ و برباد کرے گا. اب
یہ عورت ہے جو اس کے اوپر سوار ہے. 4 آیت پڑھی. یہ عورت ارغوانی کرمزی لباس پہنے ہوئے ہے. یہ ویسے دولت مند لگتی ہے. دنیا کے لوگوں کو حلیہ ایسے ہی ہوتا ہے جو اپنی دولت کو شو آف کرتے ہیں. یہ اس کی ڈریسنگ، سونے کا پیالہ، سونے کے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ، اور سونے کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ مکروہات، یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا ہے. اب حرام کاری کے بارے میں ایک اور کانسیپٹ ہے جس کو میرے خیال میں کلیئر کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے کلیسیا کو مسیح کی دلہن کہا گیا ہے. کلیئر ہے؟ اسرائیل کو پرانے عہد نامے میں لکھا کہ اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا خالق تیرا شوہر، تشبیہ دی گئی ہے. اگر آپ کرنتھیوں کا خط پڑھیں، ہم نے کرنتھیوں کا خط میرے خیال میں پڑھتے ہوئے اس آیت کو اسٹڈی کیا ہے آلریڈی، لیکن اس کو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. جہاں پر پولس کہتا ہے کہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے. پڑھا 11واں باب کہتا مجھے تمہاری بابت خدا کسی کہہ رہا تھا. 11ویں باب کی دوسری آیت، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں. کلیسیا کو کنواری سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنے دولہا کے آنے کا انتظار کر رہی ہے. کنواری سے مراد اتنی دیر تک اس نے جو عہد و پیمان اپنے جس کے ساتھ اس کی نسبت ہو چکی ہے کیے ہیں، وہ اپنے آپ کو دنیا سے سیپریٹ کر کے پاک اور پاکیزہ رکھے گی، اور اسی کے لیے اپنے آپ کو مخصوص رکھے گی. سمجھ آئیے؟ یہی کہتا نا، میں نے پاک مسیح کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کماری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کرو. اب جب ہم خدا سے بڑھ کر کسی اور چیز سے پیار کرنا شروع کرتے ہیں تو روحانی طور پر اس کو حرام کاری کہا گیا. بھئی حرام کاری یہی ہے نا، اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ تعلقات استوار کرنا، یہ حرام کاری ہے، یہ زنا کاری ہے. اور اسپرچولی خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرنا روحانی طور پر حرام کاری ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اب اس عورت کے ساتھ یہ جو قصبی، اسی لیے اس کو کہا گیا ہے دنیا کے بادشاہوں نے حرام کاری کی. اس کا مطلب ہے خدا سے بڑھ کر انہوں نے دنیا کے جھوٹے نظام اور دولت کو پوجنا شروع کیا ہے. خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا. وہ کہتا میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کرو. جب تک یہ سوا نہیں جاتا ہمیں پاک صاف رہنا ہے، اپنے آپ کو دنیا سے سیپریٹ رکھنا ہے. اگر ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، خدا سے بڑھ کر کسی بھی چیز سے محبت رکھیں گے، تو یہ آئیڈل ورشپ میں، بت پرستی کے زمرے میں آ جاتا ہے، روحانی طور پر حرام کاری کے زمرے میں آتا ہے. اسی لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اب یہ بات سمجھنے کے بعد ہم اس کو پڑھیں تو پھر ہم کو بات زیادہ کلیئر سمجھ آ جائے گی. پیالہ جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا ہے. یہ عورت مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا لہو پینے سے متوالا ہے. اب ذرا غور کریں، کتنے لوگ ہیں مقدسین جو اس جھوٹے مذہبی نظام کی وجہ سے اور پیسے کے لالچ میں خدا سے دور جا چکے ہیں. ایک بندے کا ذکر ہے، دیماس. پولس کہتا ہے دیماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا ہے اور تسلونیکے کو چلا گیا ہے. اس کا مطلب ہے دیماس نے اس دنیا سے پیار کیا اور پولس کا ساتھ چھوڑ دیا. ویسے ہم پر پریشر نہیں ہوتا
کہ ہم وہ کریں جو سب لوگوں کو پسند آئے، دنیا کو خوش رکھنا ہے. ہمیں میرے خیال میں دنیا سے بڑھ کر اپنے خدا کو خوش کرنا ہے. پولس کہتا ہے اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. اب یہ جو فرسودہ نظام ہے، بابلی مذہبی نظام، اور اس کے اندر دنیا کے تمام جھوٹے مذاہب آ جائیں گے. سیٹ آف رولز ہیں، لوگ اس کو فالو کر کے سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہم عبادت اور پرستش کر رہے ہیں. یہ بات خدا کو پسند نہیں ہے. بابل میں جب انہوں نے اپنے طور پر ایک برج بنا کر خدا تک پہنچنے کی کوشش کی، خداوند اترا، اس نے ان کے اس پروجیکٹ کو فیل کر دیا زبانوں میں اختلاف ڈال کر. اب یہ 7ویں آیت، اینڈ ٹائم میں، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پڑھیں، اینڈ ٹائم میں جو ہم جا رہے ہیں، بہت سارے جھوٹے مذاہب یکجا ہو جائیں گے. ایگریمنٹس، معاہدے، اتحاد، مذہبوں کا اتحاد قائم ہوگا، اور سارے ایک بات پر متفق ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی، دنیا میں امن و امان کے ساتھ، پیس کے ساتھ رہنا چاہیے. آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ یہ سارے مذہب اچھی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ سارے مذاہب بھی اس ایک خدا تک پہنچنے کے مختلف رستے ہیں. سنیے یہ بات، دنیا کے مختلف مذہبوں کا اتحاد ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ میں دیکھ رہا ہوں کئی جگہوں پر. اب اگر کوئی ایسی جگہ پر آ کر یہ کہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ سارے مذاہب ہی اس ایک خدا تک جانے کا رستہ ہیں، رستہ اگر ہے تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ رستہ خداوند یسوع مسیح ہے. اگر کوئی یہ کہے گا تو باقی سارے اس کے دشمن ہوں گے یا نہیں؟ کہیں گے یہ بندہ اچھا ہے جو دنیا میں اتحاد اور اتفاق قائم ہی نہیں ہونے دے رہے. یہ تو اپنی علیحدہ ہی ڈاکٹرن پیش کر رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. بھائی ہم اپنی بات نہیں کر رہے، یہ خداوند یسوع نے کہا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. تو راہ پھر کتنے ہوئے؟ اور وہ خداوند یسوع ہے. یہ وجہ ہے کہ بابل یسوع کے جو ماننے والے ہیں ان کو مارنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے. اسی لیے لکھا ہوا ہے آدمی کے دشمن اس کے گھر کے لوگ ہوں گے. ایون ریلیجس لوگ آپ کو پکڑوائیں گے. میرے نام کی خاطر تم عبادت خانوں میں پیش کیے جاؤ گے، صدر عدالت کے سامنے. ایون ریلیجس لوگ آپ کے اگینسٹ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ سچائی کی تعلیم پر سٹینڈ لیں گے تو دنیا آپ کے اگینسٹ ہوگی. اب سمجھ آتی ہے کہ یہ عورت کیوں یسوع کے جو مقدسین ہیں، مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھ رہے. اور یہ دیکھ کر 6 آیت کا آخری حصہ پڑھیں تو یوحنا بھی حیران ہو گیا. یہ کیا نظام ہے؟ یہ عورت یہ کام کر رہی ہے. اوکے، 7ویں آیت. اس فرشتہ نے مجھ سے کہا تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں اس عورت، اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے، جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں، تجھے بھید بتاتا ہوں. اب یوحنا کو اس حیوان کا جو بھید ہے وہ بتایا جانے والا ہے کہ یہ حیوان کون ہے. آٹھویں آیت، اس کو میں مٹانے لگا ہوں. آیت نمبر ہے 8. میرے خیال میں یہ بڑی مشکل آیت ہے جس کو سمجھنا اور سمجھانا. اس کے بارے میں بہت سارے نظریات ہیں جن کو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ڈیسیژن ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں. میں اس عورت کا
اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے، جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں. تجھے بھید بتاتا ہوں، یہ جو تو نے حیوان دیکھا یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے. کون سا حیوان؟ جس پر یہ عورت سوار ہے. حیوان کون سا ہے؟ اینٹی کرائسٹ، جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کون سا حیوان؟ جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں. یہ وہی حیوان ہے جو مکاشفہ 13 باب میں ہم نے دیکھا ہے، جس کو اینٹی کرائسٹ ہم نے کہا ہے، پہلا حیوان. اب یہ حیوان جو تو نے دیکھا یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پہلے یہ حیوان تھا، اب یہ نہیں ہے، اور آئندہ اتھا گڑھے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا. اب اس آیت کو دیکھ کر کئی لوگ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ مخالف مسیح ہے جو روم کا ایک بادشاہ ہو گزرا ہے، کیسر جس کو کہتے ہیں، نیرو سیزر، نیرو کیسر اس کو کہتے ہیں. روم کے شہنشاہوں کے نام کیسر ہوا کرتے تھے نا. تو ایک تو ان میں نیرو، جس نے بہت زیادہ مسیحوں پر ظلم و ستم کیے، اس کے نام کا نمبر بھی وہ ملا رہے ہیں کہ 666 ہے. وہ کہتے ہیں یہ نیرو ہوگا جو مردوں میں سے پھر جی اٹھے گا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ حیوان جس پر وہ سوار ہے یہ پہلے تھا، اب نہیں ہے، اور پھر اتھا گڑھے سے نکل کر یہ آئے گا اور پھر ہلاکت میں یہ پڑے گا. اتھا گڑھے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا. اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں ہیں، اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اب نہیں ہے اور پھر موجود ہوگا تعجب کریں گے. لیکن میرے خیال میں کسی بھی اور جگہ پر کسی بھی آیت میں ایسی بات نہیں لکھی ہمیں ملتی کہ مخالف مسیح جو ہوگا وہ مردوں میں سے ایسے نیرو بادشاہ ہوگا جو پہلے تھا. جب یوحنا لکھ رہا ہے تو اس وقت نہیں تھا اور بعد میں یہ تھا نکل آئے گا اور ہلاکت میں پڑے گا. یہ نہیں لکھا کہ تھا گڑھے سے نکل کر یہ زندہ ہو جائے گا، لکھا تھا گڑھے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا. دیٹ از دا ورڈنگ. سو میرے خیال میں یہ والا جو نظریہ میں نے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، لیکن مجھے یہ صحیح لگتا نہیں ہے کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے یہ مردوں میں سے زندہ ہو کر اس دنیا میں آنے والا کوئی شخص ہوگا یا یہ نیرو بادشاہ ہوگا. نو، ایسی بات نہیں ہے. اگلی آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے، وہ 7 سر 7 پہاڑ ہیں. حیوان کے سر کتنے تھے؟ 7. فرشتہ یوحنا کو سمجھا رہا ہے کہ حیوان کے جو 7 سر ہیں یہ 7 پہاڑ ہیں. اور آگے لکھا ہے جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے. اور 7 بادشاہ بھی ہیں. 5 تو ہو چکے، ایک موجود ہے، ایک ابھی آیا نہیں، اور جب آئے گا تو کچھ عرصے تک اس کا رہنا ضرور ہے. اب پوری دنیا کے اندر ہسٹورین تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ہی شہر ہے جو 7 پہاڑوں پر قائم ہے، اور وہ شہر روم ہے. یہ پوائنٹ لکھنے والا یہ آپ کو یاد رکھنا کہ روم وہ شہر ہے جو 7 پہاڑیوں پر قائم ہے. دنیا کے اندر کوئی اور شہر نہیں ہے جو 7 پہاڑیوں پر اسٹیبلش ہو. فرشتے نے کہا کہ یہ جو 7 سر ہیں وہ 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے. اب اس بات کو دیکھ کر کئی لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ شاید جو اینٹی کرائسٹ ہوگا وہ روم سے اگر ہے جو 7 پہاڑوں پر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کیتھولک چرچ کا انچارج پوپ صاحب ہو سکتا ہے. نظریہ سنا ہے؟ کیوں جہاں زیب سنا ہوا یہ نظریہ کہ اینٹی کرائسٹ پوپ نے ہونا ہے؟ میرے خیال میں غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہم کسی بھی
مذہبی گروپ کو یا مذہبی فرقے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آنے والا جھوٹا نبی ہوگا یا مخالف مسیح ہوگا. یہ بات میں نے اس دن بھی کہی تھی کہ یہ دو حیوان ہیں جو ابھی آنے والے ہیں. آپ کسی کو بھی پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ یہ ہے. یہ میرے خیال میں یہ نظریہ صحیح نہیں ہے. یہ 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے. وہ 7 بادشاہ بھی ہیں. کہتا ہے یہ 7 کنگڈمز بھی ہیں, کنگز بھی ہیں. 5 تو ان میں سے ہو چکے ہیں, 1 موجود ہے اور 1 ابھی آیا نہیں ہے. تو جو بادشاہ یوحنا کے مرنے کے بعد یا اس کے بعد آیا اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جب آئے گا کچھ عرصے تک رہے گا. اور جو حیوان پہلے تھا 11 آیت میں لکھا اور اب نہیں ہے, وہ 8واں ہے اور ان 7 میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ والا حصہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ کافی مشکل حصہ ہے. ہاں, کنفیوژن ہے اور مشکل ہے. اس کو میرے خیال میں اس کی صحیح سمجھ آنی ہے جب یسوع آئے گا, ادھر بیٹھیں گے, اس سے پوچھیں گے, یا جب یہ پورا ہوگا پھر میں سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ تھی وہ بات جو بائبل مقدس میں اس طرح سے لکھی ہوئی. جہاں تک مذاہب کی بات ہے, لگتا ہے کہ دنیا کے کافی سارے مذاہب ایک ہو جائیں گے اور ان کا جو لیڈر ہوگا وہ جھوٹا نبی ہوگا. اور اس کے اندر مجھے لگتا ہے صرف ایک مذہب کوئی بھی نہیں ہوگا, یہ مجھے لگتا ہے یونین آف ریلیجنز ہوگی. وہ مذہبی لیڈر ہے جو دوسرا حیوان ہے جس کو جھوٹا نبی کہا گیا. ایک ہے جو سیاسی لیڈر ہے جس کو میں اینٹی کرائسٹ کہا گیا جو پہلا حیوان ہے. اب پہلا حیوان اس جھوٹے مذہبی نظام کو استعمال کرے گا. یہ عورت کس کے اوپر سوار ہے؟ حیوان کے اوپر سوار ہے, وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. لیکن ایک سٹیج آئے گی جب دیکھے گا کہ اب میں اپنی بادشاہی اسٹیبلش کر چکا ہوں, مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے, تو وہی اینٹی کرائسٹ اس جھوٹے مذہبی نظام کے اگینسٹ ہو جائے گا اور اس کو تباہ و برباد کر. اس عورت کی ہلاکت اینٹی کرائسٹ خود ہی کر رہا ہے. اوکے, آگے پڑھتے ہیں 12 آیت. اور وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں, ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے لیے بادشاہوں کا سے اختیار پائیں. یہ مجھے کلیئر لگتا ہے. اس حیوان کے سر کتنے ہیں؟ 7 اور سینگ کتنے ہیں؟ 10. 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں. دانیل نے بھی یہی کہا تھا. اس حیوان کے 10 سینگ ہیں. مجسمہ جو دیکھا اس کے پاؤں کے اوپر وہ پتھر آ کر لگا, اس کی بھی 10 انگلیاں تھیں. یہ تو یاد ہے. یہ ہیں وہ 10 بادشاہ جو اینڈ میں جو رومی حکومت جس ایریاز کے اندر سی ان ملکوں کے جو ہیڈ ہیں وہ اکٹھے ہوں گے اور ان میں سے ایک اور ان میں شامل ہوگا جو 3 کو جڑ سے اکھاڑے گا, یعنی ان پر اوور پاور کرے گا اور باقی اپنا اقتدار خود بخود اس کے حوالے کر دے گا. اور وہ جو ان کے درمیان سے لگتا ہے 10 کے بجائے 11واں جو نکلا ہے بیچ میں سے, یا ان 10 میں سے ہی کوئی ہے, وہ ہے جو اینٹی کرائسٹ ہے, چھوٹا سینگ. یاد آ گیا؟ تو یہ میرے خیال میں کہتا ہے یہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں, یہ تو کلیئر ہے. ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی. اب یہ تھے کون؟ رومی. آج کل یورپین یونین ہے جو کئی ملکوں پر مشتمل ہے. کل نہیں بلکہ جب 13واں باب پڑھ رہے تھے میں نے ملکوں کے نام بھی آپ کو بتائے تھے جو زیادہ تر یورپین نیشنز ہیں. کتنے آپ آج کل یورپین کمیونٹی کے کتنے ممبرز ہیں؟ 27. اب مجھے نہیں پتا کیسے حالات ہوں گے کی خواہش ہے مجھے بھی یورپی یونین کا ممبر بنا لیا جائے. یوکرین پر حملہ ہی روس نے اس لیے کیا کہ وہ یورپی یونین کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے. دیٹ از دا ریزن فار دیٹ اٹیک, کیونکہ رشیا اس بات سے ڈرتا ہے کہ یہ اگر یورپین یونین میں آیا تو یورپی یونین کے سارے جو ہتھیار ہیں ان کی ملٹری پاور وہ ساری میری سرحد کے اوپر آ کر لگ جائے. جو اینٹی بلسٹک میزائلز اور وہ سارا نظام جو ہے وہ اس کے اوپر رہے گا.
اس لیے وہ اس نے اٹیک کر دیا تاکہ یہ اس کے اندر جانے نہ پائے. اینی مجھے نہیں پتا کیسے حالات بنیں گے، لیکن اینڈ میں جا کر 10 ملک رہ جانے ہیں جن کا اتحاد قائم ہوگا. ان کا کرنسی ایک ہے، ان کی آرمی ایک ہے، ان کی سرحدیں آلموسٹ ایک ہیں. آپ ایک ملک میں چلے جائیں، باقی کسی بھی یورپی ملک میں آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں، آپ ویسے ہی جا سکتے ہیں، ٹرین پر بیٹھے and you can go. اس ویزے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شینجن ویزا. تو یہ وہ ہیں وہ 10 بادشاہ جو اینڈ میں آنے والے ہیں. اب یہ جو آخر میں آئے گا، اس کی بادشاہی کا جو ڈیوریشن ہے، جو عرصہ ہے، وہ صرف 7 سال کا ہوگا جب یہ ایگریمنٹ کرے گا. دیٹس اٹ. یہ باقی بادشاہیوں کے مقابلے میں تو شارٹ پیریڈ ہے، اسی لیے لکھا ہے ابھی تک یہ آیا نہیں. جب آئے گا تو کچھ عرصے تک اس کا رہنا ضرور ہے. 10 آیت میں، 12 آیت میں کہتا ہے 10 بادشاہ ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی، لیکن اس کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سے اختیار پائیں گے. اس کا مطلب ہے تھوڑی مدت کے لیے، گھڑی بھر کے لیے. آگے لکھے ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی. کن کی ایک رائے ہوگی؟ ان 10 بادشاہوں کی. اور وہ اپنی قدرت اور اپنا اختیار اس صاحبان کو دے دیں گے. اب کلیئر ہونا شروع ہوا ہے. پیچھے تھوڑی کنفیوژن تھی کہ 7 ہیں اور 8واں آئے گا اور وہ 7 میں سے ہوگا. یہ کنفیوزنگ ہے، یہ آپ کو کلیئر سمجھ نہیں آتا. یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوگا، تو آپ کو کیسے آئے گا. تو آگے لکھا ہوا ہے یہ متفق ہو کر اختیار و صاحبان کو دے دیں گے. وہ برہ سے لڑیں گے، برہ ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور جو بھلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی غالب آئیں گے. اب سمجھ آ رہی ہے حالات کیسے بھی ہوں، مذہبی نظام سارا اکٹھا ہو کر مسیحوں کے اگینسٹ ہو جائے، لیکن غالب خداوند یسوع نے اور اس کے لوگوں نے آنا ہے. اس لیے ہمیں گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 15 آیت لکھا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا جو پانی تو نے دیکھے جن پر وہ کسبی بیٹھی ہے، وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں. اس کا مطلب ہے یہ جو عورت پانیوں پر بیٹھی ہے، اور عورت اگر راس بڑا شہر بابل ہے جو جھوٹے مذہبی نظام کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ کتنی قوموں اور کتنے لوگوں پر قائم ہوگا؟ پوری دنیا پر. پوری دنیا اس ایک جھوٹے مذہبی نظام کی گرفت میں ہوگی. اوکے 16 آیت. اور جو 10 سینگ جو تو نے دیکھے، وہ حیوان اس کسبی سے عداوت رکھیں گے. جو 10 سینگ ہیں وہ بھی اور حیوان، یہ مل کر کسبی سے اگینسٹ ہو جائیں گے. تو یہ جھوٹا مذہب یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے لگتا پتہ کیا ہے، مخالف مسیح کسی اور کی عقیدت پسند نہیں کرے گا. وہ چاہے گا ساری پرستش اور تعظیم میری ہو، ایون اس جھوٹے مذہب کی بھی نہ ہو. تو وہ بھی اینڈ میں اس کے اگینسٹ ہو جائیں گے. اور لکھا ہے عداوت رکھیں گے، اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے، اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں. That's it. میں نے آپ کو بتایا، ویسے سیاستدان کرتے ہی ایسے ہیں، ایک چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ایون جھوٹے مذہبی نظام کو کئی دفعہ سیاستدان چرچز کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، بعد میں پھر آپ کو نظر نہیں آتے. لیکن یہاں پر بھی یہ سیاستدان مخالف مسیح، اس نے اس مذہبی نظام کو استعمال کیا. بعد میں وہ 10 بادشاہ اور وہ حیوان اس کے اگینسٹ ہو گیا اور اس کو جلا ڈالا ہے آگ میں، اس کا گوشت کھا گئے، اسے بے کس اور ننگا کر دیا اور اس کے اگینسٹ ہو گئے، اسے عداوت رکھنے لگے. 17 آیت لکھا کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا کہ وہ اس کی رائے پر چلیں. حیوان کی رائے پر وہ چل رہے ہوں گے 10 کے 10 مل کر. تو یہ خدا کی طرف سے ہے. وہ خدا ان کے دل میں یہ ڈالے گا کہ وہ اسی کی رائے پر چلیں جب تک خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں، اور وہ متفق الرائے ہو کر اپنی بادشاہی اس حیوان کو دے دیں.
اور وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے. اب بابل ایک شہر ویسے تھا، پہلے تھا، جہاں پر نبوکد نظر رہتا تھا، جہاں پر وہ ٹاور بنا، جہاں پر اس نے بادشاہی سٹارٹ کی نمرود نے. لیکن آج کل بابل موجود نہیں ہے. بابل عراق کا شہر تھا، آج کل وہ کھنڈرات ہیں پورے. ویسے صدام حسین کی یہ خواہش تھی کہ بابل کو پھر سے تعمیر میں کروں اور اس کی ویسی شان و شوکت پھر سے بحال ہو جیسی نبوکد نظر کے دنوں میں تھی. صدام حسین کے اندر یہ ڈیزائر تھی لیکن وہ پوری نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بابل ہے یہ کوئی اسپیسیفک شہر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظام ہے، مذہبی نظام، جس کو مخالف مسیح استعمال کرے گا. وہ عورت اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور آخر میں وہی اس کے اگینسٹ ہو جائے گا اور اس کو ختم کر دے گا. اوکے، اب جہاں تک اس بات کا ذکر ہے کہ یہ جو اینٹی کرائسٹ، یہ حیوان جو آنے والا ہے، یہ ان میں سے ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ جو مجسمہ آپ نے دیکھا تھا، سر سونے کا، سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ پیتل کا، اور یہ اس کی رانیں اور ٹانگیں اس کی لوہے کی تھی، اور پاؤں جو تھے وہ مٹی اور لوہے کے مکس تھے. اب کنڈیشن یہ ہے کہ روم کی بادشاہت ختم ہو چکی. اب تو روم کی بادشاہی کسی جگہ پر بھی نہیں ہے. ویسے تو نہیں ہے نا، جیسے رومی کیسر اگستس کی بادشاہی تھی اور پوری دنیا اس ایریا کے اندر قائم تھی. اب تو ایسا نہیں ہے. لیکن اینڈ میں جا کر آخر میں 10 بادشاہیوں کے جو اتحاد ہوگا وہ زیادہ تر انہی ملکوں میں سے ہوگا جہاں پر روم کی شہنشاہی تھی. تو ایک طرح سے یہ انہی میں سے ہیں، رومیوں میں سے ہیں. چونکہ پڑھا ہم نے کیا تھا دانیل کی کتاب میں، ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے. جس کے لوگ، وہ نہیں. اور لوگ کون تھے؟ رومی. انہوں نے تباہ و برباد کیا. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ ایک ابھی آیا، 10 جو ہیں وہ جو حیوان تو نے دیکھا یہ پہلے تھا، اب نہیں ہے اور بعد میں آئے گا. تو مجھے لگتا ہے اس کا مطلب سمپل سا جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ روم پہلے تو تھا، بعد میں نہیں ہوگا، اور پھر بعد میں یہ ریوائیو ہو گیا اور ان میں سے وہ مخالف مسیح، وہ حیوان جو ہے وہ نکل آئے گا. یہ مردوں میں سے زندہ ہونے والی بات مجھے اتنی وہ اپیل نہیں کرتی. ایک بات ہے، یہ زخمی ضرور ہوگا، قریب المرگ ہو جائے گا. جو لکھا ہے نا اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم قاری لگا ہوا دیکھا. ہو سکتا ہے اس پر قاتلانہ حملہ ہو، اینی تھنگ کین ہیپن، اور سمجھا جائے گا کہ اب یہ بس گیا، لیکن اس کا زخم قاری پھر سے ٹھیک ہو جائے گا. مکاشفہ 13 باب میں ہم نے یہی پڑھا ہے. یہ ضرور ہوگا اور اس کی وجہ سے لوگ اس کو تعجب کریں گے. کئی علماء کا خیال ہے کہ یہ وہ سٹیج ہوگی جب یہ بالکل اینڈ پہ چلا جائے گا تو یہ پھر ابلیس کو پکارے گا مدد کے لیے، اور ابلیس اس کی مدد کرے گا، یہ ہیلا ہو جائے گا، اور وہ ٹائم ہوگا جب اس میں وہ پورا سما جائے گا. پاسبل ہے، کیونکہ یہ مخالف مسیح ہونا تو اس میں مجسم شیطان ہی ہے. شیطان بالکل اس کے اندر موجود ہوگا. تو ہو سکتا ہے وہ سٹیج ہو جب اس میں وہ پورا گھر کر جائے. کیونکہ ایک سٹیج تھی جب اس کو خداوند یسوع کو اس نے آفر کی، ساری دنیا کی سلطنتیں اس کو دکھائیں اور کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے، یعنی سرنڈر کر دے، تو یہ میں سب کچھ تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. مسیح یسوع نے تو انکار کر دیا. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا صرف خدا ہی کو سجدہ تھا. لیکن یہ بندہ مجھے لگتا ہے اس کی آفر مان لے گا. اس نے تابع ہو جانا ہے، اور جب تابع ہو گیا تو پھر وہ دنیا پوری کا اختیار اور شان و شوکت اور وہ سب کچھ اس کے حوالے کر دے گا. وہ خود اس کے اندر ہوگا. تو یہ تھا اس کا مذہبی جو نظام ہے. 18واں باب، اگر آپ 18واں باب دیکھیں تو لکھا ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا
آپ سے کوشچن پوچھا جائے کہ کون سا شہر ہے جو 7 پہاڑوں پر قائم ہے؟ روم کا شہر بھائی، آپ کو سمجھ ہونا چاہیے۔ ان باتوں کے بعد میں نے ایک فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا، زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی۔ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل، گر پڑا۔ یاد ہے میں نے ابھی بتایا کہ 17 باب میں جو بابل ہے یہ مذہبی پہلو کو ظاہر کر رہا ہے، جس نے پوری دنیا کو ہولڈ کیا، کیونکہ ہر بندہ کسی نہ کسی معبود کی پرستش تو کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ مذہبی ایلیمنٹ ہے جو ایک ہو جائے گا اور ہوگا خدا کے اگینسٹ ایک۔ لیکن یہ والا جو 18ویں باب میں بابل ہے جس کا ذکر ہے، یہ معاشی ایلیمنٹ ہے، پیسے والا۔ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا گر پڑا بڑا شہر بابل، گر پڑا، شیاطین کا مسکن، ہر ناپاک روح کا اڈا، ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا، کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک مے کے باعث تمام قومیں گر گئی، اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی، اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے۔ کہا ویسے اس کو شہر جا رہا ہے، اور آگے لکھا دنیا کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے جو بھی میں نے آپ کو بتایا۔ جب آپ خدا سے بڑھ کر مال و دولت اور دنیا سے محبت رکھیں گے تو یہ روحانی طور پر حرام کاری گنا جاتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ ورنہ شہر کا ذکر ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی، اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے۔ چوتھی آیت، پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگو، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو، اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ کلیسیا کے لیے کیا میسج ہے؟ ہمیں دنیا کے کاموں میں شریک نہیں ہونا، ان میں سے نکل کر علیحدہ ہو جانا ہے۔ چند آیتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 18 چیپٹر کے اندر۔ جہاں پر حکم ہے کرنتھیوں 6 ان میں سے نکل کر الگ رہو، حوالہ یاد ہے 6 باب 14 آیت سے پڑھیں۔ خدا کا حکم کیا ہے؟ یہ حوالے لکھ لیں، ان میں سے نکل کر الگ رہو، ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کر لوں گا۔ یسایہ 52 باب اور 11 چھٹا باب کون سی آیت؟ 14 سے آگے اینڈ تک، 14 سے چیپٹر کے اینڈ تک کون سی آیت ہے؟ 14 سے 18 آیت۔ اب یسایہ 52 باب کی 11 آیت پڑھیے۔ جی پڑھیں۔ ناپاک چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ تم خدا کے برتن اٹھانے والے ہو۔
ان میں سے نکل جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ۔ ویسے خدا کا کلام ہمیں سیپریشن، علیحدگی کا میسج دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کیا دنیا اور کلیسیا میں فرق ہونا چاہیے؟ ہمیں دنیا سے علیحدہ ہونا ہے، ہمیں دنیا سے سیپریٹ ہونا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نکل کر جنگلوں میں چلے جائیں گے اور وہاں خانقاہیں بنا کر سکونت کریں گے، نو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے کاموں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا ہے، دنیا کے گناہوں سے اپنے آپ کو سیپریٹ رکھنا ہے۔ یرمیہ 51 45 اگلا چیپٹر کیا؟ اے میرے لوگوں، کیا؟ اس میں سے نکل آؤ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ یہ تو آیتیں پرانے عہد نامے میں اور کنتھیوں کے خط میں تھیں، لیکن چوتھی آیت میں آسمان سے کوئی کہہ رہا ہے، کسی نے آواز دی، اے میری امت کے لوگوں، ان میں سے نکل آؤ۔ کس میں سے نکل آؤ؟ بابل میں سے۔ آپ کو یاد ہے اس دنیا کی خدا عدالت کرے گا، اس دنیا کی خدا نے ججمنٹ کرنی ہے۔ جب خدا سدوم اور عمورہ کو ہلاک کرنے والا تھا تو لوط کو کہا گیا کہ ان میں سے نکل جاؤ۔ کیا کہا ان فرشتوں نے؟ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگو، کیونکہ جب تک تم یہاں پر ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کلیسیا خدا کے قہر اور غضب کو روکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان کی وجہ سے غضب نازل نہیں ہو رہا تھا، اس نے کہا نکلو، اور جب وہ چلے گئے تو پھر جو ہی وہ شہر سے باہر گئے، آسمان سے آگ اور گندک برسنا سٹارٹ ہو۔ سو ہمیں بھی اس دنیا سے، دنیا کے کاموں سے، اور اگر معاشی نظام کی بات ہو رہی ہے تو میرے خیال میں پیسے کی محبت سے بھی ہمیں نکلنا ہوگا۔ پیسہ، دولت، خدا اور دولت دونوں کی تم خدمت نہیں کر سکتے، یسوع نے کہا۔ دولت ویسے دیوتے کی طرح ہے، خدا اور دولت، اس کا مطلب خدا کے مقابلے میں ہے دولت، اسی لیے اب مخالف مسیح اس نظام کو استعمال کرے گا۔ اوکے، جب دنیا کی محبت سے ہم اپنے آپ کو سیپریٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم پر بھی وہی عذاب، آفتیں آئیں گی جو دنیا پر آئیں گی۔ اسی لیے خدا کہتا ہے ان میں سے نکل کر الگ ہو جاؤ۔ چھٹی آیت، جیسا اس نے کیا ایسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو، اور اس کے کاموں کا دو چند بدلہ دو۔ جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم بھی اس کے لیے دگنا بھر دو۔ جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی، اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی تھی کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں، بیوہ نہیں، اور کبھی غم نہ دیکھوں گی۔ ویسے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کیا فرق پڑنا ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو بڑھتی جائیں، ہمیں تو فرق ہی کوئی نہیں پڑنا، میں ملکہ بن بیٹھی ہوں اور کبھی غم نہ دیکھوں گی۔ اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی موت اور غم اور کال، اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی۔ ویسے دولت مند دولت پر بھروسہ کرنا، ویسے اسی لیے یسوع نے کہا نہیں، دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھروسہ دولت پر رکھتے ہیں۔ ویسے ہمیں کس چیز پر بھروسہ رکھنا چاہیے؟ ویسے یاد رکھنی ہے، یہ میری بات یاد رکھنی ہے، دولت بری چیز نہیں ہے، دولت کی محبت بری چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دولت اگر پتہ ہے دیتا کیوں ہے خدا؟ تاکہ ہم اسے خدا کے کاموں کے لیے استعمال کر سکیں۔ اگر جب ہم اسے خدا کے کاموں میں استعمال کرنے کے بجائے اس پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں اور اپنے لیے جمع کرنا شروع کر دیں، پھر کام خراب ہو جائے۔
اور دولت بڑی ٹیمپٹنگ بھی ہے، آزمائش بھی ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے ایمان کا جہاز تسنیکیوں میں لکھا ہے اس کی وجہ سے غرق ہو گیا. ایمان کا جہاز غرق ہو گیا لوگوں کا، فنشڈ، پیسے کی وجہ سے. کتنے پادری ہیں جو پیسے کے لالچ میں ایمان سے چھوڑ کر جدھر زیادہ پیسے ادھر گئے. ایماندار کسی کو کوئی لالچ دیں کیا اینی وے. لیکن دولت مندوں کا سارا کچھ چند لمحوں میں جا سکتا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے ملک کی جو سٹاک مارکیٹ ہے آج 400 پوائنٹ نیچے آ گئی ایک دن کے اندر. اور 400 پوائنٹ جب نیچے آئی تو لوگوں نے کہا اربوں روپیہ جو اس میں انویسٹ ہے وہ گیا. اربوں روپیہ. وہ تو بیٹھے رو رہے ہوں گے کہ یہ کیا بن گیا. اتنے ہمارے شیئر تھے، یہ شیئر ہم نے خریدے ہوئے تھے. سٹاک مارکیٹ کے نظام کو سمجھتے ہیں نا، یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے شیئر مارکیٹ میں بکتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں. پھر جب ان کی ویلیو بڑھتی ہے تو وہ دولت مند ہوتے ہیں. جب ویلیو کم ہو جاتی ہے تو وہ گھاٹے میں گئے. اور آج ایک دن کے اندر 400 پوائنٹ ہماری مارکیٹ نیچے آ گئی. ڈالر میرے خیال میں 7 روپے آج ایک دن میں مہنگا ہوا ہے. تو قرضہ کتنا ہمارا بڑھ گیا ہوگا. جب ڈالر مہنگا ہے تو اتنا قرضہ ہمیں ڈالروں میں پے کرنا ہوتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ میں ملکہ بن بیٹھی ہوں، غم بیوہ نہیں ہوں، کبھی غم نہ دیکھوں گی، اس پر ایک ہی دن میں یہ ساری آفتیں آ گئی. مجھے ایوب یاد آتا ہے، اس کا سارا کچھ کتنی دیر میں جاتا رہا. ایک دن بھی کیا، چند گھنٹوں میں، دن بھی نہیں پورا. ابھی ایک بندہ بات ختم نہیں کرتا دوسرا آ جاتا، وہ ختم نہیں کر رہا تیسرا آ جاتا. 5-7 بندے آئے، سارا کچھ گیا. غم کال آگ میں جلا دی جائے گی، کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خداوند خدا قوی ہے. ویسے ایسے لگتا نہیں، دنیا کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے ظلم دیکھتے ہیں، وہ جو خدا کے لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں خدا دیکھ ہی نہیں رہا، پتہ نہیں اس نے انصاف ہی نہیں کرنا. لیکن خدا بھولا نہیں ہے، وہ دنیا پر ترس کھاتا ہے، ان کو توبہ کے لیے موقع مہیا کرتا ہے. لیکن ایک دن آتا ہے جب وہ کہتا ہے اوکے، بس پھر نہیں بچنے کا کوئی طریقہ. تو لکھا ہے خدا انصاف کرنے والا خدا قوی ہے. 9ویں آیت، اور اس کے ساتھ حرام کاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لیے روئیں گے اور چاٹی پیٹیں گے. کون کون ویسے لوگ ہیں جو اس مالی نظام کے فیل ہو جانے سے پریشان ہیں اور رو رہے ہیں؟ بادشاہ بھی رو رہے ہیں. ویسے یہ جو ابھی کرائسس اب شروع ہوا ہے مالی، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. امریکہ میں کل میں اٹھا تو میں خبریں دیکھ رہا تھا کہ ان کے بینک ہیں، وہاں سے انہوں نے لوگوں کو نکالنا کا پلان بنا لیا کہ کتنے لوگ ہیں جن کو ڈاؤن سائز کریں گے، نکال لیں گے. اگر جہاں 10 ہیں شاید وہ 5 رکھیں، 5 کو نکال دیں. جب ایسا کام ہو تو بے روزگاری بڑھے گی. انگلینڈ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، ہر جو کی چیز پہلے $2 کی تھی اب وہ $4-5 کی ہو گئی. اور مجھے لگتا ہے یہ کرونا کا رزلٹ ہے جو ابھی آنا شروع ہوا ہے. اور خدا نے صرف ایک چھوٹا سا کرونا بھیجا ہے اور پوری دنیا ہل کر رہ گئی ہے. اور ابھی مجھے نہیں پتا ہمارے ملک کے کیا حالات ہوں گے معاشی طور پر، جدھر کو ہم جا رہے ہیں کیا ہو، who knows، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ حالات پوری دنیا کے ہونے والے ہیں. اور خدا ججمنٹ کرتا ہے. اور جو اس کے ساتھ آرام کری اور عیاشی کرنے والے بادشاہ ہیں وہ رو رہے ہوں گے. کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس معاشی نظام سے متاثر لوگ جو ہوئے ہیں، جو رو رہے ہیں، بادشاہ بھی رو رہے ہیں. بادشاہ ایسے بندہ سوچے گا بادشاہوں کو رونے کی کیا، ان کا سب کچھ جاتا رہا ہے. بادشاہ اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لیے رو رہے اور چھاتی پیٹ رہے ہیں. اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے اے بڑے شہر، اے بابل، اے مضبوط شہر، افسوس افسوس
घड़ी ही भर में तुझे सजा मिल गई, दुनिया के सौदागर उसके लिए रोएंगे। दुनिया के सौदागर, सौदागर कौन है? बिजनेसमैन, फैक्ट्रियों के मालिक, बड़े बड़े जजीरों के मालिक, जहाजों के मालिक। कारोबार आपको पता है लोगों का मिलियंस में है, बिलियंस में, बल्कि अरबों में भी कई लोग हैं। खुदा ने जब हाथ बढ़ाना है वो भी रो रहे हैं। लिखा है दुनिया के सौदागर रोएंगे, मातम करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदने का। माल पड़ा है, खरीदने वाला ही कोई नहीं। वैसे हमारे मुल्क में ऐसा है, कई लोग हैं जिनके प्लॉट्स पड़े हुए हैं, कोई गाहक ही नहीं मार्केट। वाकई ही नहीं है, माल है, खरीदने वाला कोई नहीं। इसके बाद लिखा है रोएंगे छत ए मजबूत शहर, अफसोस अफसोस घड़ी के भर में, दुनिया के सौदागर उसके लिए रोएंगे, मातम करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल खरीदने करे। और वो माल ये है सोना, चांदी, जवाहर, मोती, ये जो स्टोन्स हैं, हीरे और पता नहीं क्या क्या कीमती प्रेशस पत्थर ये हैं। आगे लिखा हुआ महीन कतानी और रवानी और रेशमी और किरमिजी कपड़े, हर तरह की खुशबूदार लकड़ियां, हाथी दांत की तरह की चीजें, निहायत बेशकीमत लकड़ी, पीतल, लोहे, संगे मरमर की तरह तरह की चीजें। और ये क्या लिखा हुआ है? दालचीनी, ये भी बड़ी कीमती चीजों में शामिल होती। ये बहनें देख लो, ये दालचीनी भी है लिखा हुआ। दालचीनी और मसाला और ओद और इतर और लुबान और मै और तेल और मैदा और गेहूं और मवेशी और भेड़ें। वैसे मवेशी भी आजकल एक एक भैंस दो लाख की है। कितने की है? 3 लाख की। तो मवेशी भी बड़ी कीमती चीज है। मवेशी, भेड़ें, घोड़े, गाड़ियां, गुलाम, आदमियों की जानें, आदमियों का भी कारोबार हो रहा है। लोग, आगे लिखा हुआ है अब तेरे दिल पसंद मेवे तेरे पास से दूर हो गए, सब लजीज तोहफा चीजें तुझसे जाती रहीं, अब वो हरगिज हाथ ना आएंगी। इन चीजों के सौदागर जो उसके सबब से मालदार बन गए थे, उसके अजाब के खौफ से दूर खड़े हुए रोएंगे और गम करेंगे और कहेंगे अफसोस अफसोस। वो बड़ा शहर जो महीन कतानी, अरगवानी और किरमजी कपड़े पहने हुए, सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता था, घड़ी ही भर में उसकी इतनी बड़ी दौलत बर्बाद हो गई। सब नाखुदा और जहाज के सब मुसाफिर और मल्ला और जितने समुंदर का काम करते हैं। समुंदर से मुझे याद आया, हमारे मुल्क के कितने कंटेनर्स थे जो खड़े हुए थे हमारे बंदरगाह पर, जो आ नहीं रहे थे। उनको टैक्स था जो पे करना था, दवाइयाँ नहीं लोगों को मिल रही थी क्योंकि उसका मटेरियल उन कंटेनर्स के अंदर था। फिर अब गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में टैक्स माफ़ करके उनको रिलीज़ किया है। पेट्रोल के जो चीज़ें आनी हैं, मटेरियल जैसे बिजली घर चलते हैं, वो रुका हुआ था। तो ये सारा निज़ाम, मुझे लगता है सारा निज़ाम ही गड़बड़ हो जाना, क्योंकि जहाज के मुसाफिर, मल्लाह जितने समुंदर का काम करते हैं, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो दूर खड़े हुए चिल्लाएंगे और कहेंगे कौन सा शहर इस बड़े शहर की मानंद है, और अपने सरों पर खाक डालेंगे और रोते हुए और मातम करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समुंदर के सब जहाज वाले दौलतमंद हो गए, घड़ी ही भर में उजड़ गया। शुरू में मैंने क्या बताया था? 17 बाब वाला जो बाबल है, ये है रूहानी मजहबी पहलू। ये वाला जो 18 बाब में बाबल गिर रहा है, ये कौन सा? मुआशी, इकोनॉमिक्स और रिलीजन, दोनों चीजें, दोनों को गिराया जा रहा है। ओके, ए आसमान और ए मुकद्दसो, रसूलों और नबियों,
اس پر خوشی کرو کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ ویسے کسی کی ہلاکت سے ہم خوش نہیں ہوتے، مقدس نہیں خوش ہوتے۔ ہم اگر یہاں پر خوشی ہو رہی ہے ان کو تو اس لیے کہ خدا نے انصاف کیا، خدا کے انصاف سے خوش ہو رہے ہیں۔ اس کے 21ویں آیت ہے، پھر ایک اور زور آور فرشتہ نے بڑی چکی کے پاٹ کے مانند ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرایا جائے گا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا۔ یہ لگتا پریکٹیکلی فرشتے نے کر کے دکھایا، بڑا سا پتھر اس نے پکڑا اور اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ ویسے سمندر میں پھینک دیا جائے تو کدھر جاتا ہے پتھر، پتہ چلتا کدھر گیا؟ پتہ نہیں کدھر کا کدھر گیا، طے میں لہریں اس کو کدھر لے جائیں۔ کہتے ہیں یہ جو بابل ہے اس کا بھی اسی طرح پتہ نہیں چلے گیا۔ جب بابل ہی نہیں رہے گا تو پھر جو اگلی آیتوں میں لکھا ہے یہ لوگ بھی نہیں وہاں پر ہوں گے۔ بربت نوازوں، مضطربوں، بانسری بجانے والوں، نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں سنائی نہ دے گی۔ جب پیسہ ہوتا ہے تو یہ میوزک پارٹیاں اور ڈانس پارٹیاں اور کھانے اور یہ سارا کچھ چلتا ہے، وہ بھی ختم۔ کہہ رہا یہ پھر بانسریاں بجانے والے، بربت بجانے والے یہ سب گئے، ان کی آواز ہی تجھ میں پھر کبھی سنائی نہ دے گی۔ کسی پیشے کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی پایا نہیں جائے گا۔ چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی، چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی۔ پتہ نہیں بلیک آؤٹ نہ ہو جائے، بجلی کا نظام ہی نہ، ہمارے ملک میں تو بھی کل پرسوں ہوا تھا، وہ کتنے گھنٹے پورے ملک سے بجلی غائب۔ تو یہاں پر لکھا چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی، تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی۔ جب شہر ہی نہیں تو شادیاں کدھر ہونی ہیں، دلہا دلہن کدھر ہونے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے، تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں، اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا۔ جو مقدسین تھے اور خدا کے لوگ تھے، ان کے لیے دنیا کا یہ جو نظام ہے یہ بہت بڑی آزمائش کا باعث تھا، یہ ان کو گرانے کا باعث بن رہا تھا۔ اسی لیے تو خدا نے وارننگ دی، ان میں سے نکل آؤ میری امت کے لوگوں، ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ یہاں پر یوحنا کے خط میں یہ آیت ہے جس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یوحنا کا خط، یوحنا کا پہلا خط ہے 2 باب۔ ہم نے اس پر غالب آنا ہے۔ ہمارے اندر اگر کوئی محبت ہو تو وہ خدا کی محبت ہے، خدا کے کلام کی محبت، خدا کے ساتھ چلنے کی محبت۔ صرف مذہب نہیں بچائے گا، خداوند یسوع کے ساتھ ریلیشن شپ اور خداوند یسوع کے ساتھ چلنا ہر روز وفاداری سے، یہ چیز ہے جو ہمیں بچائے گی۔ 14 آیت، اے بزرگو، 2 باب کی 14 آیت، پہلا یوحنا کا خط۔ اے بزرگو، میں نے تمہیں اس لیے لکھا کہ جو ابتدا سے ہے تم اس کو جان گئے ہو۔ اے جوانوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا کہ تم مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، دنیا کے لوگ، یہ نظام، یہ پیسہ، یہ مذہبی نظام، یہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی، کہتا وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ آگے لکھا دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ بابل نے گر پڑنا ویسے، یہ دنیا کا نظام، یہ جو جکڑے ہوئے ہے اس دنیا کو اپنے سسٹم کے اندر، کلیسیا کو خدا نے عین اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اور خدا کہتا ہے اس میں رہتے ہوئے بھی تم نے اس سے الگ رہنا ہے۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ اس چیزوں سے جو دنیا میں۔ ویسے ابلیس کو اس جہان کا خدا کہا گیا، اس کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن عجیب بات نہیں ہے، مخالف مسیح کے ایون دور کے اندر بھی 1,44,000 لوگ بے عیب بے داغ کھڑے ہوئے ہیں،
ابلیس کیسا فیل کرتا ہوگا ویسے؟ ان پر پروٹیکشن مور ہے خدا کی جو ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، تو ابلیس کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہاں پر بھی میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کلیسیا دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر ہے، جہاں مختلف مذاہب ہیں، جہاں مختلف معاشی نظام ہیں، لیکن خدا کے لوگ ہر طرح کے حالات میں خدا کے ساتھ قائم رہ سکتے ہیں اور چل سکتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں دعا کرنی چاہیے. آئیے کھڑے ہوں، دعا کریں کہ خدا مجھے قائم رکھ، حالات جیسے بھی آ جائیں میں تیری محبت میں چلنا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ قائم رہنا چاہتا ہوں، تجھ سے لپٹے رہنا چاہتا ہوں، اور خداوند تیرے آنے کے لیے ریڈی رہنا چاہتا ہوں.